جو بات ہے اس حوالے سے میں چونکہ ابتدان میں نے سرنامہ کلام میں بھی یہ بات شامل کر دی کہ افضل ترین درود جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا اس افضل ترین درود کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وراء الورا اور سرکار علیہ السلام کی شان کے اظہار کے جو طریقے ہیں انہی میں سے ایک طریقہ حضور جان عالم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے اہل ایمان کو کہ جو ایمان والا ہے وہ محبوب پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجے۔ تو ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتے ہیں، سرکار کی شان اور ظاہر ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے، پہلے ہی ان کی شان وراء الورا ہے، اس کا اظہار اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہ درود شریف باعث برکات ہے، ہم پہلے بھی اس پہ گفتگو کر چکے۔ آج یہ بات کہ افضل ترین درود شریف کون سا ہے۔ دیکھیں، ہم پہلے دیکھتے ہیں عبادات کو کہ عبادات کے اندر افضل ترین عبادت کون سی ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں ان کے اندر سب سے افضل عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے بروز قیامت حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال اسی عبادت کے بارے میں ہونا ہے، نماز کے بارے میں۔ اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، براہ راست اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ نماز افضل ترین عبادت۔ تو یہ دیکھ لیں کہ افضل ترین عبادت کے اندر درود شریف کون سا مقرر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب افضل ترین عبادت نماز میں درود شریف جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ تو جو افضل ترین عبادت میں درود شریف مقرر کیا گیا ہے تو لا محالہ وہی درود شریف افضل ترین ہے۔ تو اس بات پہ تو علماء امت متفق ہیں کہ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے، اور درود ابراہیمی بچے کو یاد بھی ہے۔ اب یہ بات کہ جناب یہ جو درود ابراہیمی جو ہے یہ افضل ترین درود ہے، تو آیا ہر حالت میں یہی معاملہ ہے، نماز ہو یا غیر نماز؟ تو نماز ہو یا غیر نماز ہو، نماز میں ٹھیک ہے افضل ترین یہی ہے، نماز کے سوا بھی افضل ترین یہی ہے؟ تو جناب بالکل نماز کے سوا بھی افضل ترین درود یہی ہے، نماز کے اندر بھی افضل ترین درود شریف یہی ہے، نماز کے علاوہ بھی افضل ترین درود شریف یہی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ جناب درود ابراہیمی کے اندر جو ہے وہ سلام کا ذکر نہیں ہے، جبکہ جو آیت درود ہے جس کے اندر درود شریف کا ذکر ہے اور ساتھ حکم دیا گیا اہل ایمان کو، تو وہاں درود اور سلام دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ درود ابراہیمی کے اندر تو سلام موجود نہیں، اور نماز کے اندر تو چونکہ پہلے سلام آ چکا ہے اس لیے درود ابراہیمی مقرر کیا گیا کہ جناب بغیر سلام کے ہے۔ تو نماز میں تو ٹھیک ہے، لیکن نماز کے باہر جو ہے وہ درود ابراہیمی کے اندر چونکہ سلام نہیں ہے تو اس لیے درود ابراہیمی افضل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، اور بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو مکروہ تحریمی تک کہہ دیا کہ جناب نماز کے باہر جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا جو ہے مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ استغفر اللہ، درود ابراہیمی نماز کے باہر بھی مکروہ ہونا دور کی بات، افضل ترین درود ابراہیمی ہی ہے نماز کے باہر بھی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سلام اس میں نہیں ہے، تو دیکھیں بات سنیں کہ سلام بھی مستقل عبادت ہے اور درود شریف بھی مستقل عبادت ہے، دونوں کا مستقل حکم ہے۔ درود ہم نے مستقل بھیجنا ہے، سلام مستقل بھیجنا ہے۔ آیا درود میں تو سلام بالکل ذکر ہے، لیکن یہ بات کہیں بھی نہیں فرمائی گئی کہ دونوں ملا کر کرو گے تو درود ہوگا اور ملا کر نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا۔ اور بعض حضرات نے جو یہ لکھا نا بعض کتب کے اندر بھی ہے کہ جناب جس درود کے اندر سلام نہ ہو تو وہ کہتے ہیں صلاۃ البترا، کہ جو ہے یہ کٹا ہوا درود ہے، آدھا درود ہے۔ تو اس پہ بھی علماء کرام کے واقعات بھی موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، خواب موجود ہیں کہ بھئی درود کٹا ہوا، بلکہ ایک بزرگ نے تو خواب دیکھا سرکار علیہ السلام کی زیارت کی تو حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا درود کوئی کٹا ہوا نہیں ہوتا، درود درود ہوتا ہے۔ تو درود کے اندر اگر سلام نہ بھی ہو تو وہ مستقل ایک حکم کی پیروی کی جا رہی ہے۔ ہاں سلام بھی مستقل آپ نے پڑھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ درود شریف بھی پڑھ لیں، درود و سلام دونوں شامل ہو، لیکن ایسا نہیں کہ درود ابراہیمی کو آپ نگیٹ کر دیں یا نظر انداز کر دیں یہ بنیاد بنا کر کہ جناب درود ابراہیمی کے اندر سلام نہیں ہے۔ درود ابراہیمی میں سلام ہو یا نہ ہو بہرحال افضل ترین یہی ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے بدل کے بھی پڑھنا چاہیے، دل جو ہے وہ انسان کا جس میں خشوع و خضوع ہو، بندے کو جس میں زیادہ حضور جان عالم علیہ السلام کی محبت حاصل ہو، کیونکہ ایک بات جو رٹی رٹائی ہوتی ہے نا تو رٹی رٹائی بات بار بار کہنے سے وہ حلاوت پیدا نہیں ہوتی، جو حلاوت بدل کے اس انداز میں پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا حضور قلب ہو۔ اصل تو عبادات میں حضور قلب مطلوب ہے، تو حضور قلب آپ کو جس میں حاصل ہو رہا ہے تو آپ کے حق میں افضل وہی ہے، لیکن عمومی طور پر عام حالات میں درود
درود ابراہیمی جو ہے وہ افضل درود ہے. درود کی کیا شان. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کہا درود صورت حالہ محیط ماہ طیبہ ہیں, برستا امت آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے. وہ کہتے ہیں علم حیت والے کہ حالہ جب ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب بارش برسنے والی ہے. تو کہتے ہیں حضور جان عالم علیہ السلام چاند کی طرح ہیں اور ہماری درود جو ہے یہ حالے کی طرح ہے. درود صورت حالہ محیط ماہ طیبہ ہیں, برستا تو اب بارش ہونی چاہیے. تو کہا بھائی درود صورت حالہ جمع ہو گئے ہیں تو بس انتظار کرو, برستا امت آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے. کیا کہنے افضل ترین درود اور پھر اس کی وجوہات کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا, وجوہات بھی بیان فرما دی اور درود ابراہیمی کے حوالے سے بھی اپنے کلمات ارشاد فرما دیے. اب ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.